حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے. انہی سے خانوادوں سے جو تعلق رکھتے ہیں جناب نجیب جنگ صاحب، جو دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر رہ چکے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں. علاوہ ازیں وہ سابق سول سرونٹ بھی ہے، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. آپ یہ بتائیے، یہ جو کتاب آج شائع ہوئی ہے، اس کا اجرا ہوا ہے یہاں پر، اس کی آج ریلیونس کیا ہے؟ جو یہ لوگ ہیں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اردو کو، انڈین سوسائٹی کو، اے ایم یو کو، اس کی نالج لوگوں کو ہونی چاہیے. اس کا یہی ریلیونس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا جو ماڈل ہے، یعنی جو ہے دینی اور عصری تعلیم کا جو ایک ماڈل ہوتا تھا، وہ آج نہیں پیدا ہو رہا ہے. آپ ان کو بتا رہے تھے کہ اس ماڈل کے لوگ جو ہے آج پیدا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ عجیب و غریب تھے. اس کا یہ مطلب تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک مورالٹی کم ہوئی ہے یا اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. نہیں، میں امتیازات کی بات کر رہا تھا. نہیں، میرا مطلب یہ تھا کیول کہ جس قسم کے یہ لوگ تھے وہ بڑے نایاب لوگ تھے، اور انہوں نے ایک عجیب اور غریب ماڈل بنایا ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے. جی، تو یہ یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اس کا تذکرہ کر دیجیے کہ وہ خود اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے بچے کو بنائے، کانفیڈنس لیول کی جو بات. ہاں، بالکل غضب کی بات ہے کہ اپنے ہی گراج میں اپنے بچے کو پہلا اسٹوڈنٹ بنانا، یہ اپنے پہ بھی کانفیڈنس ہے اور ایجوکیشن سسٹم پہ بھی کانفیڈنس ہے. اس کی تعریف میں کر رہا ہوں. تو یہ کتاب جو ہے آپ نے جو ہے خاتون کا بھی تذکرہ کیا تھا، اس کے بارے میں کس کے بارے میں؟ آپ نے خاتون جو ہے جو سفر کرتی ہے. نہیں، وہ میری دادی تھیں جنہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی تھی عورت دنیا کی نظروں سے، اور انہوں نے سفر کیا تھا حیدرآباد سے بمبئی سے لے کے اور یورپ تک، اور انگلینڈ میں، اور بعد میں ساؤتھ آف فرانس سے ہوتی ہوئی انہوں نے واپسی میں حج کیا تھا. وہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ینگ لیڈیز پڑھ سکیں تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. حاجی محمد سمیع اللہ خان بہادر CMG کی سوانح عمری بائیوگرافی پر ایک کتاب جو ہے یہاں پر اجرا عمل میں آئی. اس حوالے سے ڈاکٹر شافیہ خدوائی صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جلدم ڈپارٹمنٹ کے چیف ہیں اور اردو اکیڈمی کی بھی چیف ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اس پر انہوں نے یہاں پر ایک مقالہ بھی پیش کیا. آپ ذرا یہ حاجی سمیع اللہ خان بہادر CMG پر جو ہے روشنی ڈالیں. سر سید کے رفقا میں ایک اہم نام سمیع اللہ خان صاحب کا ہے، جن کا بھی آپ نے حوالہ دیا. CMG تو یہ پہلے ہندوستانی، غالباً مسلمانوں میں پہلے ایسے شخص ہیں جن کو CMG کا خطاب ملا. CMG کیا ہے؟ کمپینین آف دا آرڈر آف سینٹ مائیکل اینڈ جارج. یہ ان لوگوں کو خطاب ملتا ہے جنہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا ڈپلومیسی میں کوئی اہم خدمات انجام دی ہوں. تو مولوی سمیع اللہ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مدرسۃ العلوم جب قائم ہوا تو اس میں ان کا بہت اہم رول تھا. سر سید چونکہ بنارس میں تھے، علی گڑھ میں یہ تھے، کمیٹی جو بنی اس کو انہی نے، مدرسۃ العلوم انہی کے گھر پہ اس کی میٹنگ ہوئی اور انہی کی کوٹھی پہ اس کا رسمی اجرا بھی ہوا. ایک بات. اور دوسرے ان کا سر سید سے بڑا گہرا تعلق تھا، علی گڑھ تحریک سے بڑا گہرا تعلق تھا. اور مولوی ذکاء اللہ نے ان کی مختلف شخصیت کے جو پہلو ہیں اس پہ کتاب لکھی اور ہمیں یہ بتایا کہ سر سید کے رفقا میں ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی، دیکھیے ان کی ایک اور تعارف یہ ہے کہ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی میں ایک مسلم بورڈنگ ہاسٹل قائم کیا تھا. اس زمانے میور کالج کہلاتا تھا، میور سینٹرل کالج، وہ انہوں نے قائم کیا 1892 میں. انہوں نے لندن کا سفر کیا 1880 میں، اور مصر میں انہوں نے خدمات انجام دی، اور پھر حج کیا. بہت سی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا. اور یہ جو پہلے ہندوستانی تھے جو مطلب انگریزی اتنی نہیں جانتے تھے، کہ پھر بھی ان کو ڈسٹرکٹ جج بنایا گیا اور سیشن جج بنایا گیا. تو مولوی سمیع اللہ جو 19ویں صدی کا جو ہندوستان تھا، جو ہماری اجتماعی زندگی تھی، جن لوگوں سے عبارت تھی، اس میں مولوی سمیع اللہ کا بہت اہم رول ہے. تو آج جو ہے یہ کتاب جو ہے ایک عرصے کے بعد جو ہے یہ عام پر آئی ہے. 1909 میں یہ کتاب چھپی تھی، اور لوگ ان کے بارے میں، مولوی سمیع اللہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے. بس یہی جانتے ہیں کہ سر سید کے رفقا میں بھی تھے اور بعد میں سر سید سے ان کا اختلاف بھی ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ ان کی کیا خدمات انجام دی، اس پہ ہمارے بہت مشہور ادیب تھے مولوی ذکاء اللہ،
انہوں نے بہت تفصیل سے ان کی خدمات کو پہ تفصیل سے لکھا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی جو نشست الثانیہ تھی، جو ہماری تہذیبی تاریخ تھی، اس کو کس طرح سے انہوں نے ثروت مند بنایا. یہی اس کتاب کا جواز بھی ہے. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ سر سید احمد خان اور سمیع اللہ خان کے درمیان کوئی اصولی اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے. جی، اختلافات تو اس سلسلے میں کئی ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم اختلاف تھا وہ ٹرسٹی بل تھا. یعنی جب مسلم یونیورسٹی ظاہر بنی تو اس کے بعد وہی ایمو کالج تو 1882 کے آس پاس انہوں نے 1888 کے آس پاس وہ ایک ٹرسٹی بل پیش ہوا تھا. ٹرسٹی بل میں یہ کہا گیا تھا کہ سر سید لائف سیکریٹری بنیں گے اور جوائنٹ سیکریٹری جو ہے جسٹس محمود بنیں گے. تو اس کی اور یوروپین جو ماسٹر وہاں ہیں، جو یوروپین پرنسپل ہیں، ان کو پورے اختیارات حاصل ہوں گے. تو اس کی مولوی سمیع اللہ نے بڑی شدید مخالفت کی اور یہ کہا کہ صاحب یہ انگریز جو پروفیسر ان کو اختیارات نہ ملے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سر سید خود سیکریٹری ہوں گے اور ان کے بیٹے سید محمود جوائنٹ سیکریٹری بنیں گے، ان کے انتقال کے بعد وہ بنیں گے. یہ بھی اس پہ بھی ان کا کچھ ان کو اشکال تھا، اس کی مخالفت کی. تو سر سید نے کہا ٹھیک ہے، ایک کالج فنڈ کمیٹی تھی، انہوں نے کہا اس کے سامنے اس تجویز کو لے جائیں گے، اگر پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے. تو اس میں 50 ووٹ اس کے حق میں پڑے اور 23 ووٹ اس کے خلاف پڑے. تو سر سید ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ سیکریٹری ہوئے. سر سید نے کہا اگر میں ہار جاؤں گا تو ٹھیک ہے، میں سوچوں گا میں نے کام کیا تھا، اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، میں چلا جاؤں گا. تو یہ اختلاف کی ایک نوعیت یہ بھی تھی. اور بھی کئی چیزوں پہ اختلاف ہوئے، لیکن سر سید کے انہوں نے سر سید کی اعانت بھی کی اور اس طرح کا علمی اختلاف بھی ہوا. آپ AOMU سے وابستہ ہے، درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس وقت جو ہے یعنی AOMU میں سمیع اللہ خان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان کا جو ہے کچھ جیسے سر سید احمد خان صاحب کا، کیونکہ ان کے اولین ساتھیوں میں سے نہیں، ان کی سمیع اللہ صاحب کا جگہ جگہ اعتراف ہے. آپ کو اگر آپ علی گڑھ آئے تو اسٹریچی ہال میں ان کے نام کے کتبے لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو مطلب سر سید، آپ کو شاید یہ پتا 1857 میں جب دلی میں قتل و خون کا بازار گرم تھا، سر سید کی فیملی یہی تھی، وہ خود میرٹھ میں تھے. تو یہ سر سید کی فیملی کو اپنے رتھ پہ بٹھا کے میرٹھ لے گئے. پھر یہ جب انگلینڈ کا سفر کیا، جب واپس آئے 1880 میں، تو سر سید ان کو لینے بمبئی گئے. تو یعنی رفاقت بھی تھی اور رقابت بھی تھی. تو رفاقت اور رقابت کا رشتہ تھا دونوں میں.